السلام علیکم۔ ہم اپنی چینل لائف فیکٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عظیم سلجوقی فرمان روا سنجر سلجوقی، جنہوں نے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم حضرت امام غزالی سے استفادہ کرنا تمام علماء کرام کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ سنجر سلجوقی کا طویل دور امن و استحکام اور علمی ترقی کے لحاظ سے مثالی دور ہے۔ وہ اپنے دور میں سلطان اعظم کہلاتے تھے اور ان کی گو نگو خوبیوں اور ان کی درحسا کارناموں کے پیش نظر یہ خطاب ان کے لیے بے جا نہیں۔ سنجر رجب 479 ہجری اکتوبر 1082 میں شمالی عراق کے مشہور شہر بخار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی مناسبت سے ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ سنجر جب 6 برس کے ہوئے تو اپنے والد ملک شاہ سلجوقی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات صرف سلجوقی مملکت ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت میں امن و استحکام قائم رکھا تھا جس کا رقبہ کم و بیش 15,000 مربع میل تھا۔ یہ مسلم دنیا کے اوج کمال کا عہد تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشقین نے مسیحیوں کو شکست دے دی تھی۔ برصغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان تک کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم رکھی۔ ایشیائی کوچک موجودہ ایشیائی ترکی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ مسلمان کہیں یورپ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر یلغار کر دی اور صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیحی لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین کا مسئلہ تنازع کا باعث بن گیا۔ ملک شاہ کے 4 بیٹے تھے، برقیاروق، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سے سب سے بڑے برقیاروق تھے۔ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امرا کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی ایک بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزو مند تھی۔ حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 برس تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برقیاروق نے رے میں اور محمود نے اصفہان میں تخت سنبھال لیا۔ اس صورتحال کے باعث ملک شاہ کے بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے گئے۔ تاہم ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون، ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اب ملک شاہ کے 2 بیٹوں برقیاروق اور محمد میں ٹھن گئی۔ تاہم 5 برس بعد 497 ہجری میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مملکت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بغداد اور اس کے مشرق کے علاقے برقیاروق اور موصل جزیرہ دیار بکر اور شام محمد کے حصے میں آئے۔ صلح کے صرف 1 سال بعد ربیع الثانی 498 ہجری میں برقیاروق کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے، لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھی۔ مسیحی بیت المقدس پر حملہ کر چکے تھے، ساحل شام اور فلسطین پر مسیحی پرچم لہرا رہا تھا اور جنوبی حصے میں الرہا اور انطاکیہ کی مسیحی ریاستیں وجود میں آ چکی تھی۔ ادھر ایشیائی کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پڑ گئے تھے۔ 12 برس کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے عملاً حصہ نہیں لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 ہجری 1097 میں ہو چکا تھا، جب ان کے بھائی برقیاروق نے انہیں خراساں اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر کیا تھا۔ سنجر نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر اس وقت سے دکھانے شروع کر دیے تھے اور یہ انہی کی سیاسی تدابیر کا نتیجہ تھا کہ ایسے وقت جبکہ مملکت کے اطراف میں خطرات منڈلا رہے تھے اور مملکت کے اندر باطنیوں کا فتنہ عروج پر تھا، رے، نیشاپور، ہرات، مرو، بلخ، بخارا، سمرقند اور خوارزم میں امن تھا اور یہاں تیزی سے علمی اور تمدنی ترقی ہو رہی تھی۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کی بہکینی پر بھرپور توجہ دی تھی، گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی قلعے فتح کیے گئے۔ ذی الحجہ 511 ہجری اپریل 1118 میں محمد کا انتقال ہو گیا۔ محمد اور سنجر میں بہت محبت تھی، اس لیے محمد نے اپنے بیٹے محمود کو سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد کی وفات کے بعد محمود نے اصفہان میں اقتدار سنبھالا۔ مغربی ایران، عراق، جزیرہ پر محمود کی حکمرانی تھی اور مشرقی حصے یعنی خراساں اور ترکستان کے امور مملکت کی نگرانی محمود کے چچا سنجر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت
امروں کو بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود نے سرکشی اختیار کی اور ان سے کچھ بے قاعدگیاں سرزد ہوئی تو سنجر نے آگے بڑھ کر ان سے حکومت چھین لی، لیکن سنجر کی والدہ نے اس پر ناخوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد سنجر نے محمود کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا، وہ محمود سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنجر نے 11 برس حکومت کی۔ پہلے 20 برس میں اپنے بھائیوں برقیاروق اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے فرائض انجام دیے اور آخر کے 41 برس خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑی اور 2 کے سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سنجر نے پہلا بڑا کارنامہ اپنے بھائی محمد کے دور میں انجام دیا۔ 510 ہجری 1112 میں انہوں نے غزنی کی ریاست پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کر دیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا، جس میں 5 بیش قیمت تاج بھی تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھے، 17 تخت سونے چاندی کے تھے اور جواہرات سے مرصع 1300 زیورات ان کے علاوہ تھے۔ اس فتح کے بعد غزنی کی حکومت سلجوقی سلطنت کے باج گزار بن گئی۔ یہ ایک ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمران کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجہ میں طبقات ناصری کے مطابق غزنی اور غزنوی مقبوضات یعنی پاکستان میں لاہور اور ملتان کے علاقوں میں سنجر کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ جب سنجر خود مختار حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فتنے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت دشمن تھے اور کئی برسوں سے ہنگاموں اور شور و شر میں مصروف تھے۔ 34 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے۔ ایک بار حجر اسود اٹھا لے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے میں ملتان اور منصورہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں غور کے قبائل کو اپنے گمراہ کن عقائد قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اصفہان میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقرر وقت پر گھر نہ آتا تو سمجھ لیا جاتا کہ باطنیوں نے اسے اٹھا لیا ہے۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں میں 50 قلعے بنا رکھے تھے۔ ان میں 70,000 باطنی فدائی چھپے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ باطنی تحریک کا بانی اور باطنیوں کا قائد حسن بن صباح تھا۔ سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے تسخیر کر لیے تھے اور قلعہ الموت کا بھی محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس عرصے میں محمد کا انتقال ہو گیا اور یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ سنجر نے حکمران بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر محاصرہ کیا جائے، چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اسی دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا دیکھا، جس کے ساتھ ایک رقہ مسلک تھا۔ رقہ میں لکھا تھا: اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر فیصد کرنے کی بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج اور خدام میں باطنی فدائین موجود ہے۔ ان کالی بیڑوں کے ہوتے ہوئے باطنیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت دشوار تھا۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی، چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، جو مندرجہ ذیل شرائط پر ہوئی۔ باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہ کریں گے، نیا اسلحہ اور منجنیق کے نہ خریدیں گے، کوئی نیا شخص مرید نہیں بنایا جائے گا۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صباح کا بھی 1124 میں انتقال ہو گیا اور سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی خاصی حد تک پرسکون ہے۔ سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے کوہستانی علاقے کی فتح ہے۔ جب غور کی سلطنت علاء الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سنجر کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہرات اور چشت کے درمیانی علاقے اوبا میں سنجر اور علاء الدین کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ غوریوں کو شکست ہوئی۔ علاء الدین قیدی بنا لیے گئے، لیکن سنجر نے انہیں جلد رہا کر کے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ سنجر کی ایک اور کامیابی 524 ہجری 1130 میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کا خاتمہ ہے۔ ایک اور ہونیز جنگ سنجر کے بھتیجے مسعود کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے دینور کے قریب 527 ہجری 1132 میں لڑی گئی۔ 535 ہجری 1140 میں سمرقند کے حاکم نے پھر بغاوت کی تو سنجر نے سمرقند کا محاصرہ کر
کر لیا، لیکن حاکم سمرقند احمد خان فالج کا شکار ہو کر وفات پا گئے تو شیر کے دروازے کھول دیے گئے۔ سنجر نے احمد خان کے لڑکے کو حاکم بنا دیا۔ 536 ہجری 1141 تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر قریہ حتائیوں کی جانب سے انہیں ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی قریہ حتائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلا ساؤن قبالک اور المالک میں چراگاہیں بنانے کی اجازت دے دی۔ قریہ حتائیوں کی نسل بڑھی اور پھر وہ دن آیا کہ انہوں نے سرکشی پر کمر باندھ دی۔ 539 ہجری 1131 میں لاکھوں قریہ حتائیوں نے ماورائے نہر وسط ایشیا پر حملہ کر دیا۔ سمرقند کے شمال میں صحرائے قطوان میں سنجر کی فوج اور قریہ حتائی صف آرا ہوئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں سنجر کی فوج کے 30,000 سپاہی کام آئے۔ سنجر کی بیوی بھی قیدی بنا لی گئی اور ماورائے نہر کا علاقہ قریہ حتائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سنجر نے ترمز اور پھر بلخ میں فنا لی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کے والی اتسز نے بھی بغاوت کر دی اور انہوں نے مرو، سرح اور خراساں کے کئی مقامات میں تباہی پھیلائی۔ سنجر نے بہت ہوشمندی اور پامردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ اتسز کو بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اور قریہ حتائیوں کا فتنہ بھی دب گیا۔ لیکن 12 برس بعد یعنی 548 ہجری 1153 میں سنجر کو قریہ حتائیوں سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی ابتدا بہت معمولی سی بات سے شروع ہوئی۔ نامسلم غزتر کمانوں کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور حراج سنجر کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک اہلکار نے زیادہ بکریاں طلب کیے، جو ظاہر ہے کہ زیادتی تھی۔ تلہی پیدا ہوئی اور غزوں نے اس اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصے بعد بلخ کی والی کماج سے اس بات کا ذکر کیا۔ کماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتائی اور مطالبہ کیا کہ غزوں سے حراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے کماج کو افسر محاصل بنا دیا۔ کماج نے بلخ جا کر غزوں سے بکریاں طلب کیے تو غزوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی میں کماج اور اس کا لڑکا مارے گئے۔ سنجر کو اطلاع ملی تو 548 ہجری 1153 میں انہوں نے غزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ غزوں کو خبر ملی تو بہت گھبرائے اور اپنا ہر کارا بھیجا کہ ہم 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہے۔ سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے مخالفت کی۔ سنجر نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب لشکر غزوں کے علاقے کے قریب پہنچا تو غزوں کے نمائندے آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزوں پر رحم آ گیا، لیکن سنجر کے مشیروں نے پھر مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کے مشیروں سے کچھ ناراض تھی، چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکی۔ غز اب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نیشاپور اور خراساں کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا۔ سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید کر لیا گیا۔ اس زمانے میں بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ غز رات میں تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے تھے، لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے تھے۔ اس حالت میں سنجر غزوں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکام پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر 551 ہجری 1156 میں سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد کماج کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیہوں کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غزوں سے جیہوں کے کنارے شکار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ غز پہرے میں انہیں شکار کے لیے جیہوں کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد کماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غزوں کے نغرے سے نکال کر لے گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمز پہنچا دیا، جہاں ان کی بعض وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔
यहाँ से संजर मरो गए, लेकिन 4 साल के अरसे में हुकूमत का शहराजा बिखर चुका था। हजो ने मरो को जिस बेदर्दी से लौटा था, इसे देखकर संजर को सख्त सदमा पहुंचा, क्योंकि सल्जूकी मुमलिकत की आबियारी के लिए उन्होंने 50-60 बरस तक सख्त मेहनत की थी। इस सदमे से वो बीमार पड़ गए और 25 रबीउल अव्वल 552 हिजरी 7 मई 1157 को इस अजीम हुक्मरान ने मरो में अपनी जिंदगी का सफर मुकम्मल कर लिया। उन्हें मरो ही में एक मकबरे में सफर दिहाक किया गया जो उन्होंने खुद बनवाया था। संजर का ये कारनामा है कि उन्होंने 12 साल तक खानाए जंगियों, बादनियों के दाखिली फसादात और बैतुल मुकद्दस पर सलीबी अलगार के बावजूद मुमलिकत के बड़े हिस्से को फारा फारा होने से बचा लिया और मजीद 50 बरस तक इसे एक मरकज पर मुतहिद और मुस्तहकम रखा। अगरचे एशियाई कोचक पर सल्जूकी मरकज का इख्तियार खत्म हो गया, शाम के साहिली और फलस्तीन के इलाकों पर मसीहियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर भी सल्जूकी मुमलिकत इस वक्त की सबसे बड़ी मुमलिकत थी और बाद की इस्लामी तारीख में उस्मानी तुर्कों के सिवा कोई इतनी बड़ी मुमलिकत कायम करने में कामयाब न हो सका। संजर के ज़ेरे इंतज़ाम मुमलिकत में मौजूदा अफगानिस्तान, रूसी तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के शुमाल में रूस का वो इलाका जहाँ उज़्बेकिस्तान, समरकंद, बुखारा, ख्वारिज़्म, तुर्कमानिस्तान वाक़ है, पूरा ईरान, इराक, अज़रबैजान जिसमें रूस और ईरानी दोनों अज़रबैजान शामिल है, जॉर्जिया, आर्मीनिया और हिजाज और मशरकी तुर्की का कुछ हिस्सा शामिल है। बगदाद से ख्वारिज़्म तक फैली हुई इस वसी व अरीज़ मुमलिकत का रकबा तकरीबन 12 लाख मुरब्बा मील था। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप इसी तरह के मज़ीद तारीख़ पर मबनी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल लाइफ फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।